بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الغاشیة مکیہ وهي 26 آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم سورة الغاشیة مکیہ یہ سورہ غاشیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب میں 88 نمبر پر ہے، 88 نمبر پر یہ سورہ ہے، سورہ غاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو کہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی؟ الغاشیہ، ڈھانپ لینا، ہر چیز پر چھا جانا۔ تو یہ پیغمبر، کیا آپ کو اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز پر چھا جائے گی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور بہت سے چہرے
اس دن ذلیل ہوں گے، بہت سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے خستہ حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز اپنا کر پوچھتے ہیں اور آپ کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ آپ بتائیے کیا آپ کو اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی؟ اس واقعے سے مراد مفسرین اعظام نے فرمایا کہ وہ قیامت مراد ہے۔ قیامت ایسا ہولناک دن ہے کہ وہ ہر موجود چیز میں چھا جائے گی اور درہم برہم کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو۔ تو اس واقعے سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت ہی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو یہ بہت خاص چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اور سوالیہ انداز میں جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ کسی چیز کی اہمیت کو جب بتانی ہوتی ہے عرب کے محاورے میں، تو سوالیہ انداز میں اس چیز کو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کے جو مخاطب اول ہیں وہ کون ہیں؟ عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اسی انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ کو اس واقعے کی خبر ہے جو کہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی؟ اس سے مراد قیامت ہے۔ تو عرب کے اندر یہ زیادہ رواج پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو جب بتانی ہوتی ہے تو سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں پر بھی پوچھا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، جب وہ دن آئے گا یعنی قیامت کا دن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے چہرے جو ہیں اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل اور خوار ہوں گے، ان کے چہروں سے ظلمت ٹپک رہی ہوگی، تاریکی ٹپک رہی ہوگی، ان کے چہرے بالکل مرجھے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ کیوں ہوگا ان کے چہروں پر یہ حالت؟ مصیبت جھیلتے ہوئے اور خستہ حال ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور آخرت اور بالخصوص قیامت کے دن کے یہ منکر تھے، اس لیے یہ مصیبت جھیلتے ہوئے ہوں گے، خستہ حال ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ کھولتے ہوئے آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے آگ کے اندر داخل ہوں گے، یعنی دوزخ کے اندر یہ سب کے سب داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ جب یہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر تو ان کی پیاس جو بجھائی جائے گی وہ کس سے؟ گرم گرم پانی سے جو ہے ان کی پیاس بجھائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانا نہیں ہے، یعنی ان کو کھانا نہیں ملے گا الا من ضریع، بجز کانٹا دار درختوں کے۔
جہنم کے اندر جو ان کو دیا جائے گا، چاہے وہ پانی پینے کے لیے ہو یا کھانے کی شکل میں جو بھی چیزیں دی جائیں گی، کہتے ہیں کہ وہ کھانا ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ کانٹے دار درخت ان کو کھانا نصیب ہوگا۔ کہ یہ ساری چیزیں جو دی جائیں گی، مفسرین اعظام فرماتے ہیں ان کی خواہش نہ تو ان سے پوری ہوں گی، یعنی جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، یہ اس سے پورے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو عذاب کی شکل میں یہ چیزیں دی جائیں گی۔ اور یہ چیزیں جو دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہتے ہیں نہ تو اس سے یہ فربا کرے گا، یعنی یہ جو کھانے کی جو چیزیں ان کو مل رہی ہے نہ تو یہ فربا کرے گا ان کو، ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کے بھوک کو مٹائے گا۔ یہ تمام کی تمام کھولتے ہوئے چشمے سے پانی کا ملنا اور خاردار جھاڑ یعنی کانٹے دار درخت کھانے کے لیے ان کو دینا، اس سے نہ تو ان کے جسم کو کوئی فربا ملے گا، یعنی مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ کھانے کے بعد نہ تو ان کا جسم کا وزن بڑھے گا اور نہ اس کی بھوک مٹے گی۔ کھانے کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کھا کر انسان اچھا خاصا موٹا ہو اور صحت مند ہو۔ کھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تندرستی اور توانائی ملے، طاقت ملے، کھانے کا ایک مقصد۔ اور دوسرا یہ کہ اس کھانے کی وجہ سے اس کے اندر کی بھوک مٹے۔ تو ان کو جو دیے جائیں گے یہ نہ تو ان کا جسم کا وزن ہی بڑھے گا اور نہ ان کی بھوک مٹے گی، جبکہ کھانے کے اندر مقصد یہی ہے، لیکن یہ چیزوں سے یہ جہنمی محروم ہوں گے۔ اوپر ایک جملہ آیا عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے خستہ حال ہوں گے، یعنی وہاں پر ہر قسم کی یہ مصیبت جھیلیں گے اور برداشت کریں گے۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ جہنم کے اندر جو انسان داخل ہوگا وہ دنیا کے اندر بہت جو ہے مصیبت جھیلے ہوں گے، اور وہ کس قسم کے مصیبت ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس قسم کے مصیبت ہوں گے کہ اپنے آپ کو ہر چیز حاصل کرنے کے لیے وہ تھکن اپنے آپ کو کر دے گا۔ دنیا کے اندر ہر چیز دنیا کی وہ لینے کے لیے حتی الامکان وہ کوشش کیا ہوگا کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، یعنی اپنے آپ کو بہت تھکا دے گا دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے حضرات مفسرین نظام نے یہاں تک فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بھی گنوا دیتا ہے، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ چاند پر جانے کی بھی کوشش کرے گا، اور جہاں تک وہ جانے کی کوشش کرے وہ اپنے آپ کو پوری طرح تھکا دے گا۔ کب؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر۔ اللہ تعالیٰ کو جب بھلا کر دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کی کوئی شخص کوشش کرے گا تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے۔ آج دنیا پرست لوگوں کو دیکھ لیجئے، ہر دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے،
اور اسی کو بتایا مصیبت جھیلتے ہوئے خستہ حال جس طریقے سے یہ دنیا میں ہوئے، آخرت میں بھی یہی حالت ان کی ہوگی، جہنم کے اندر یہی حالت ان کی ہوگی کہ وہاں پر بھی مصیبت جھیلیں گے، دنیا میں بھی یہ مصیبت جھیلے، ہر چیز حاصل کرنے کے لیے پاؤں مارے، بہت محنت کی، بس کسی طرح یہ مجھے حاصل ہو جانا، تو کتنی مصیبت جھیلنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں بھی یہی مصیبت اور آخرت میں بھی، جہنم کے اندر بھی اس قسم کے اور بھی زیادہ مصیبت ان کو جھیلنے پڑیں گے۔ تو جہنمی کی ایک حالت اگلی آیت میں یہ ذکر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ کھانا نہ تو ان کو کوئی طاقت پہنچائے گا اور نہ ان کے بھوک مٹیں گے اس کھانے سے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے مقصد زندگی کو نہیں بھولا، یعنی مقصد زندگی جو اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرانا تھا، تو اس شخص نے اپنے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مقصد زندگی کو نہیں بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تو وہ لوگ ہوں گے جس کے بہت سے چہرے بارونق ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس روز بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے، راضیہ، خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس نے جد و جہد کی ہے کہ کسی طرح اللہ میرا راضی ہو جائے، بس روکھی سوکھی کھا کر حلال طریقے سے کما کر اس نے اپنے آپ کی پرورش کی، اپنے آل و اولاد کی پرورش کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی محنت کی وجہ سے مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، دنیا کے اندر اس نے محنت کی ہے۔ فی جنت عالیہ، اسی کو فرما رہے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عالی شان جنت میں رکھیں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بہشت بری میں ہوں گے، یعنی عالی شان باغ میں ہوں گے، اونچے باغات میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات، لغو بات، بیکار بات کہیں سے سننے کوئی نہیں ملے گی۔ وہاں کا موسم اور وہاں کی راحت بس خوشگوار ہی خوشگوار، تو جس میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے، وہاں پر کسی قسم کی بیہودگی کی بات نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اور اس جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فرما رہے ہیں کہ اس جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، جاریہ چشمے، جاریہ بہتے ہوئے عین چشمے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، فرما رہے ہیں کہ اس جنت کے اندر اونچے اونچے تختے ہوں گے، نشستیں ہوں گی بیٹھنے کی۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ وَأَكْوَاب، پیالے کو کہتے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ہر طرف قالین بچھی ہوں گی۔ مبثوثہ یعنی ہر طرف جو ہے قالین پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک منظر نامہ یہاں پر کھینچا، ایک نقشہ کھینچا ہے۔
اور یہ تمام کی تمام یہ جو نقشے اللہ تعالیٰ نے کھینچے ہیں یہ عرب کی حالت کو دیکھ کر کھینچا ہے کہ یہ چیزیں پیالے اور اونچی اونچی نشست اور اسی طریقے سے بچھے ہوئے قالین، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے عرب کے اندر بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اور ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جب نقشہ کھینچتا ہے تو دنیا کے حالات کو دیکھ کر، دنیا کی راحت اور سامان کو دیکھ کر کھینچتا ہے، لیکن دنیا کے سامان سے، مادی سامان سے جنت کے سامان کئی گنا اچھے ہوتے ہیں۔ بس ایک نقشہ صرف اللہ تعالیٰ کھینچ دیتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے، لیکن جنت کی چیزیں اور دنیا کی چیزوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جنت کی چیزیں اللہ نے اعلیٰ قسم کی رکھی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل، کہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے کس طرح عجیب و غریب طور پر پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے زمین پر گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے بچھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزوں کی طرف خصوصی طور پر نظر کرنے کی بات کی ہے۔ ایک تو اونٹ، دوسری چیز آسمان، تیسری چیز پہاڑ، اور چوتھی چیز زمین۔ ان چار چیزوں کا اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ چار چیز عرب کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اونٹ عرب کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا، بہت اہمیت دیا کرتے تھے اونٹ کو خصوصی طور پر، اور اسی اونٹ کو وہ لوگ سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ اس وقت تو اتنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں نہیں تھی، تو اونٹ ہی جو ہے ہر چیز میں زیادہ طور پر کام لیا کرتے تھے۔ اونٹ سے سواری کے طور پر اونٹ ہی کو زیادہ استعمال کرتے تھے، اور اسی اونٹ کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے تھے۔ اور ایسے بھی عرب جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، اور اونٹ کے ذریعے سے ہی جو ہے سفر آسان ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں فرما رہے ہیں کہ اونٹ یہ کتنا عجیب و غریب جسم و جثے کے حساب سے ہے۔ ہم نے اونٹ کو دیکھا، بڑے عجیب و غریب طرح کا اللہ نے اس کے اندر ترتیب رکھا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھ لیں، اس کی بناوٹ دیکھ لیں تو کتنا عجیب و غریب اونٹ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو یہ چیزیں اگر ان کو نہیں دکھ رہی ہے تو کم از کم جن چیزوں سے یہ ہمیشہ جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کم از کم ان چیزوں کو تو دیکھ کر انسان عبرت لے سکتا ہے، سبق لے سکتا ہے کہ اونٹ کی عجیب و غریب طرح کی حالت کو دیکھ اللہ نے اس کو کس طرح پیدا کیا، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے تاکہ اس سے سبق مل جائے۔ پھر اس اونٹ کے ذریعے سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور سفر کرنے میں ان کو کیا کیا چیزیں دکھتی تھی؟ آسمان کتنا بلند بالا دکھتا تھا، اونٹ تو خود ایسے ہی اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان ان کو اور بھی زیادہ جو ہے بہترین بلند انداز میں دکھتا تھا، اور اللہ نے تو آسمان کو اتنا بلند کیا کہ انسان کتنی ہی بلند بالا عمارت بنا لے،
لیکن آسمان اپنی بلندی کو ہمیشہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بلند ہوں. یہاں تک کہ آج کے زمانے میں جو جہازیں اڑا کرتے ہیں، کتنے ہی اوپر کو جہاز چلا جائے تب بھی آسمان اپنے آپ کو بتاتا کہ دیکھو میں کتنا بلند ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتْ کہ میں نے آسمان کو کتنا بلند کیا. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ کیا اس سے عبرت نہیں پکڑ سکتے کہ جب میں اتنا آسمان کو بلند کر سکتا ہوں اور اتنی طاقت میرے اندر ہے تو کیا میں انسان کو مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ان کو بتا کر کہتے ہیں کہ اس سے تو کم از کم عبرت حاصل کرو، اپنی آنکھیں کھولو. پھر اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پہاڑوں کو ہم نے کس طرح گاڑا ہے. پہاڑ کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جب سفر کرتے تھے اونٹ سے، جہاں آسمان کو اچھی طرح یہ لوگ دیکھتے تھے، پہاڑیں بھی یہ لوگ دیکھا کرتے تھے. بڑے بڑے پہاڑ سعودی عرب کے اندر ہے، حجاز مقدس کے اندر ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے تھے. تو ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے ان کو گاڑ دیا ہے، یعنی کتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ پانی کے طوفان آ جائیں، ہوائیں چل جائیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر مضبوط رہتا ہے. بڑی بڑی گاڑیوں کو سیلاب اور ہوائیں اٹھا کر پھینک دیتی ہے، لیکن پہاڑ کتنا مضبوط اور مستحکم اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا خاص طور پر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کا ذکر اس لیے کیا کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے. کہیں پر بھی انسان سو جائے کسی چیز پر، لیکن فرش تب بھی زمین ہی ہوتی ہے. تو یہ چار چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اور چاروں چیزیں ذکر کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہے؟ جب میں اتنے بلند بالا آسمان کو، مضبوط اور مستحکم پہاڑ کو اور زمین کو اور عجیب طرح کے اس جانور اونٹ کو پیدا کر سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں آپ نصیحت کیجئے. إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. فذکر کا لفظ بتا دیا کہ آپ مبلغ اعظم ہیں. آپ کا کام صرف کتنا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے. آپ کا کام صرف کتنا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، نصیحت کو ماننا ان کا کام ہے. لست علیہم بمسیطر کہہ کر فرما رہے ہیں کہ آپ ان پر داروغہ بھی نہیں ہے، آپ ان کے مسلمان نہ ہونے پر ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ہر حق کی بات کہنے والے، ہر مبلغ یعنی ہر دعوت دینے والے دین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ لوگ صرف نصیحت کرنے کے مالک ہیں. نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، آپ کرتے رہیے. اس آیت کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو برداشت کیجیے. اور اللہ تعالیٰ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو روگردانی کرے اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردست عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ کریں گے. یہ نہیں کہ آپ سمجھا دیے اور یہ نہ سمجھے اور یہ بچ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو زبردست عذاب دے گا. بڑی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے آخرت میں. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. یہ کہاں جائیں گے؟
ان کے پاس آنا بھی ہمارے ہی پاس ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ اس لیے فرمایا ان الینا ایابہم، کیونکہ یہ آئیں گے بھی ہمارے پاس، لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آنا بھی ہمارے ہی پاس ہے، حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے، کوئی اور حساب لینے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ مطمئن رکھیں، آپ تردد اور زیادہ فکر مند نہ ہو کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور پکڑ کریں گے، آئیں گے بھی ہمارے پاس اور حساب بھی ہمارے ہی پاس ان کو دینا ہے۔ اللہ کے شکر سے سورہ غاشیہ کی تفسیر ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصی 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور اس سے عبرت لینے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں عبرت اور سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کی رضامندی والے کام زندگی بھر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔